السلام علیکم، میں ہوں عفان ریاض۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں اعظم سلمان کی بطور صوبائی محتسب پنجاب تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے نائب قاصد کو صوبائی محتسب پنجاب لگانے کی بات کیوں کی، جانیے اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی محتسب پنجاب میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے ظہیر عباس ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے نوٹس جاری کر کے کیس آج ہی 2 رکنی بینچ کے روبرو لگانے کا حکم دیا۔ عدالت نے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساکی اور صدر لاہور ہائی کورٹ بار کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق اعظم سلمان نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بعد نظر میں معاملات پہلے ہی طے پا چکے تھے، لگتا ہے اعظم سلمان بہت چہیتا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان اور جسٹس عاصم حفیظ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی تو درخواست گزار نے بتایا کہ اعظم سلمان کو صوبائی محتسب لگانے کے لیے قانون میں ترمیم کی گئی اور ترمیم کر کے نامور شخصیت کو بھی صوبائی محتسب تعینات کرنے کا لفظ شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ ترمیم سے قبل قانون کے تحت ہائی کورٹ کے سابق جج کو تعینات کیا جا سکتا تھا۔ اب کسی بھی بیوروکریٹ کو اٹھا کر لگا دیا جائے تو کہا جائے کہ نامور اور قابل اعتماد شخصیت ہے۔ سابق بیوروکریٹ اعظم سلمان کو غیر قانونی طور پر صوبائی محتسب تعینات کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق صوبائی محتسب کے عہدے پر ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا جس کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ اسی نوعیت کی ایک اور درخواست عدالت میں زیر التوا ہے اور اس درخواست میں کوئی حکم امتناعی جاری نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے پہلے سے زیر سماعت درخواست بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ درخواست گزار کے مطابق صوبائی محتسب کے عہدے پر ایک ایسا شخص تعینات کیا گیا جس نے حال ہی میں گریڈ 22 کی سرکاری نوکری سے ریٹائرمنٹ لی ہے اور اس عہدے پر تعیناتی سے قبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ صوبائی محتسب کے کلرک کی بھرتی کے لیے بھی اہلیت مقرر ہے، مگر صوبائی محتسب پنجاب کی تقرری کے لیے کوئی اہلیت مقرر نہیں کی گئی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک محتسب جو ہائی کورٹ سابق جج بھی نہیں تو وہ کیسے کسی سیشن جج کو حکم دے سکتا ہے۔ جسٹس عاصم حفیظ نے استفسار کیا کہ آپ نے صوبائی محتسب کی تعیناتی چیلنج کی ہے یا قانون کی شق کو چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ایک شخص قانون سے نابلد ہو وہ کیسے ایک جج کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے، وہ 9 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لے کر آ گیا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اپنایا کہ 17 سال بعد قانون کی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، جس پر جسٹس قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ قانون تو 1700 سال بعد بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ حکومت نے اعظم سلمان کو نیک نامی کی بنیاد پر صوبائی محتسب کے عہدے پر تعینات کیا۔ عدالتی معاون نے موقف اپنایا کہ اگر کوئی شخص لاہور ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو اور دیانتدار بھی ہو اسے صوبائی محتسب تعینات کیا جا سکتا ہے، جس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ اگر صرف دیانتداری کی بات ہے تو میرا نائب قاصد بھی بڑا دیانتدار ہے، اس کو صوبائی محتسب پنجاب لگا دوں۔ عدالت نے اعظم سلیمان کی صوبائی محتسب تقرری کا نوٹیفکیشن درخواست کے حتمی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ عدالت نے باور کرایا کہ اگر حتمی فیصلے میں تقرری کا نوٹیفکیشن کالعدم ہوا تو اس پر آنے والے تمام اخراجات ملوث حکومتی افسران سے وصول کیے جائیں گے۔ عدالت نے 15 جولائی کو اعظم سلیمان کی تقرری کی سمری اور تفصیلی جواب پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے اعظم سلیمان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی تفصیلات بھی پیش کرنے کا حکم دیا۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ برادران کے خلاف پیراگون سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق جج جواد الحسن کے روبرو پیش ہوئے۔ عدالت نے خواجہ برادران کو حاضری مکمل کروانے کے بعد جانے کی اجازت دے دی۔ کیس کی سماعت کے دوران گواہ پٹواری ریاض حسین اور نذیر احمد کی شہادت مکمل کی گئی۔ عدالت نے خواجہ برادران کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کی عدم پیشی سے متعلق استفسار کیا تو نیب پراسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ کیسر امین بٹ کو سمن جاری نہیں کیے گئے۔ نیب پراسیکیوٹر کے جواب پر عدالت نے سخت اظہار برہمی کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ عدالت کا راستہ روک رہے ہیں، یہ برداشت نہیں کروں گا۔ دوران سماعت کیسر امین بٹ کی جانب سے ملک کاشف شہباز ایڈوکیٹ نے بات کرنا چاہی تو عدالت نے انہیں بھی روک دیا کہ آپ کا وکالت نامہ اس کیس میں نہیں تو اس پر بات نہ کریں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ نیب گواہ کو پیش نہیں کر رہی، اب ڈی جی رینجرز کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ گواہ کو پیش کریں۔ نیب پراسیکیوٹر نے بتایا کہ گزشتہ سماعت پر بھی گواہ حاضر تھا، آئندہ سماعت پر گواہ پیش ہو جائے گا، مگر عدالت اس پر مطمئن نہ ہوئی اور ریمارکس دیے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ
کہ سمن نہیں کیا، کیسر امین بٹ عدالت میں پیش نہیں ہوا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ جج نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ عوام میں یہ تاثر ہے کہ عدالتیں کوئی کام نہیں کر رہی، جبکہ نیب چاہ رہی ہے کہ کیسر امین بٹ کی گواہی ختم ہو جائے۔ اب صرف عدالت کی مرضی چلے گی اور کسی کی نہیں۔ عدالت نے عدم پیشی پر وعدہ معاف گواہ کیسر امین بٹ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور چیئرمین نیب سے وضاحت طلب کی۔ عدالت نے سی سی پی او لاہور کو بذریعہ نوٹس حکم دیا کہ وہ گواہ کو آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے پیراگون اسکینڈل کیس پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔